من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا للرحمن ولدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من خط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواہ البخاری. معزز اور محترم سامعین جمعہ، آج میں نے جس موضوع کو مختصر طور پر بیان کرنے کے خاطر آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے عقیدہ اہل سنت الولاء والبراء. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ مسلمہ ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں ایک مسلمان کا رویہ غیروں کے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے. سلف نے اپنی کتابوں کے اندر جو چیزیں بیان کی ہیں مختصر طور پر میں چند باتوں میں ان کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے آئیے اس لفظ کو سمجھتے ہیں، الولاء والبراء. الولاء کا لفظ جو ہے واو، لام اور یا، ان تین چیزوں سے ماخوذ ہے. ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، حامی، مددگار، حلیف، قریبی اور بہت سے معنی ہوتے ہیں. اسی سے الولاء کا لفظ بنا ہے جس کا معنی ہوگا دوستی، محبت، نصرت، مدد، ایک دوسرے کی غمخواری وغیرہ. اب اسی کو اگر الف لام کے ساتھ لے آئیں گے الولاء، تو یہ لفظ اب جو ہے شریعت اسلامیہ کی ایک اصطلاح بن جائے گی جس کا معنی اور مفہوم ہوگا کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کن لوگوں سے دوستی رکھنی ہے، کن لوگوں کی حمایت کرنی ہے اور کن لوگوں کے کس معاملے میں مدد کرنی ہے. الولاء کا لفظ اس قدر جامع لفظ ہے شریعت اسلامیہ کی نظر میں کہ ہم اردو میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں پاتے جو مکمل طور پر الولاء کے لفظ کی ترجمانی کر سکے. قریب ترین لفظ جو ہے دوستی کا ہم بول سکتے ہیں، مگر دوستی سے وہ دوستی مراد نہیں ہے جو عام طور پر انسانوں کی ایک دوسرے سے ہوتی ہے. کچھ فوائد کے خاطر ایک دوسرے کے ماتحت ہوتے ہیں اور تب تک ہی دوستی رہتی ہے جب تک دونوں کا ایک دوسرے سے فائدہ ہو رہا ہو. یہاں دوستی سے مراد وہ قلبی تعلق ہے، دل کا تعلق ہے جو ہمیشہ ہر آن ہر وقت ان کے دل کے اندر پیوست رہے، ہمیشہ ایک دوسرے پر قربان ہو جانے کو دل چاہے. اس قدر یہ مضبوط دوستی ہے کہ پھر چاہے خون کی ندیاں بہ پڑے،
مگر اس دوستی میں کوئی دراڑ یا کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے۔ ایک مومن کو اس طرح کی دوستی اور محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی ذات سے، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، اور تیسرے نمبر پر تمام اہل سنت مومنین اخوان سے، جو گزر چکے ہیں، جو موجود ہیں، یا آئندہ قیامت تک آنے والے ایسے تمام اہل سنت اور کتاب و سنت کے پیروی کرنے والے تمام اہل ایمان سے محبت کرنا۔ یہ تین چیزیں الولا کہلاتی ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے البرا، برا، یہ تین چیزوں سے یہ بھی ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نفرت کرنا، بیزار ہونا، ان سب معنوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ بھی بہت ہی جامع لفظ ہے، اسی میں اگر الف لام البرا لے آئیں گے تو یہ بھی شریعت کی ایک اصطلاح بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کن لوگوں سے دشمنی کرنی ہے، کن لوگوں سے نفرت کرنا ہے، اور کن لوگوں کے پاس نہیں جانا ہے، کن لوگوں سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ یہ پورے طور پر الولا کی ضد ہے۔ تو برا کا معنی دشمنی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن کو کن لوگوں سے دشمنی کرنی ہے، کن لوگوں سے دور رہنا ہے۔ قریب ترین اردو میں ہم اس کے لیے دشمنی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی دشمنی سے مراد وہ دشمنی نہیں ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے جو دشمنیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے جو رنجشیں ہوتی ہیں، یہ سب مراد البرا میں نہیں ہے۔ کیا مراد ہے ان کا ذکر آگے میں کروں گا۔ دیکھیے، آج عیسائیوں کا ایک بڑا تہوار ہے، آج 25 دسمبر ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے آج کرسمس ڈے ہے، کرسچین کا، عیسائیوں کا ایک سب سے بڑا تہوار، اور اس تہوار کا پس منظر یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، نعوذ باللہ، عیسائی جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ کہنا ہے عیسائیوں کا۔ اور اسی لحاظ سے آج کے دن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد مناتے ہیں، جیسے مسلمانوں نے میلاد النبی منانا شروع کیا انہی لوگوں کی نقل کر کے، انہی لوگوں کی کاپی کر کے، یہاں سے کاپی پیسٹ کیا ہے مسلمانوں نے۔ جو بہت سے مسلمان، میں تمام کی بات نہیں کرتا، بہت سے مسلمان جو عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ اسی کا کاپی اور جیروکس ہے، یہیں سے لیا گیا کرسمس ڈے سے۔ تو کرسمس ڈے کے مناسبت سے جب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے ہم ان کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ کفریہ عقیدہ ہوا، یہ شرکیہ عقیدہ ہوا، ایسا عقیدہ جو نہایت خطرناک عقیدہ ہے، اتنا خطرناک کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ۔ اتنا خراب عقیدہ ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کا بیٹا کسی کو مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضِ، وہ زمین پھٹ پڑے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ بھر بھرا کر گر پڑے۔ کس بات؟ الرحمن ولدا، اس بات سے کہ تم یہ کہو کہ رحمان کے، اللہ رب العالمین کے اولاد ہیں، اللہ رب العالمین کا کوئی بچہ ہے، یا اللہ رب العالمین کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ عقیدہ جو اللہ رب العالمین کا بیٹا مان کر جو مناتے ہیں، آج مسلمانوں کی اکثریت جو علم سے دور ہیں، ناواقفیت اور سیکولر ماحول میں ڈھل چکے ہیں، بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے فیس بک میں، واٹس ایپ میں، اور ایسے ہی ایک دوسرے کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں، ہیپی کرسمس ڈے۔
اپنے وال میں لگا رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا کہنا ہے۔ نوجوان جو ابھی جدید ذہنیت سے ابھر رہے ہیں، اس سیکولر ماحول میں پل کر، اس سیکولر ماحول میں رہ کر، اور ایسی ایسی چیزیں بنا لیے ہیں۔ اور یہ صرف کرسمس ڈے کی بات نہیں ہے، بہت سے مواقع پر آپ دیکھیں گے مسلمان جو ہے غیروں سے بڑھ چڑھ کر جو ہے مسلمان ہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ کبھی جو ہے کرسمس کے کو چھوڑ دیجئے، اور بھی دیگر چیزیں، مثلا ہولی، قدم بسم اللہ کر کے ہولی کھیل جائیے، تو دیوالی کا پٹاخہ، تو دیوالی کی مٹھائی، دیوالی کی مبارکباد، بہت ساری چیزیں۔ ابھی نیوز میں ایک خبر، کل کی خبر میں نے پڑھی، ایک بندے نے پورے مندر بنانے کے لیے اپنی پوری زمین جو ہے دان کر دی۔ ابھی جو ہے ایک خبر آج ہی کی ہے کہ یو پی کے وزیر اعلیٰ بڑے خوش ہوئے ان لوگوں سے، دیکھا کہ رام نگری میں رام للا کے لیے تمام کاریگر یا تمام کام کرنے والے مسلم ہیں، ان کی مورتیاں بنانے والے، سجانے والے، سنوارنے والے، یہ تمام کے تمام لوگ مسلم ہیں۔ اس بات سے بڑے خوش ہوئے۔ تو کبھی خبر آتی ہے کہ فلاں مندر کی پہلی اینٹ مسلمان کے ہاتھوں رکھی جا رہی ہے، تو یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ہماری مسلم بچی آج جو ہے مندر میں فلاں شخص کے ساتھ جو ہے انہوں نے شبھ وواہ کیا۔ محترم ناظرین، اسلام کا بنیادی عقیدہ الولاء والبراء ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ تمام لوگوں کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے آپ ان سے خدمت لے سکتے ہیں، ان کی خدمت کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ معاملات میں سب یکساں ہیں۔ عقائد اور آستھا کے معاملے پر لوگ جو ہے الگ الگ ہوتے ہیں، مگر معاملات سب کے یکساں ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ دنیاوی مدد لے سکتے ہیں، مثلا شادی کر رہے ہیں آپ ان کو دعوت دے سکتے ہیں، یا وہ شادی کر رہے ہیں آپ ان کی دعوت لے سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں۔ کوئی بڑی نوکری لگ گئی ہے، آپ ان کو مٹھائی کھلائیے یا وہ آپ کو مٹھائی کھلائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے آپ ان سے قرض لے لیے، وہ آپ سے قرض لے لیے، آپ نے ان کے ہاں کھانا کھا لیا، ہم نے ان کے ہاں کھانا کھا لیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن جہاں بات عقائد کی ہو، جہاں بات عقائد کی ہو، وہاں اس عقیدے کو ملحوظ رکھنا پڑے گا جو شریعت نے بنایا ہے، الولاء والبراء۔ اس عقیدے کو ملحوظ رکھنا ہے۔ کہاں پر تمہیں دوستی کرنی ہے اور کہاں پر تمہیں دوستی نہیں کرنی ہے۔ ہمارے ایک استاد دکتور ابراہیم حفظہ اللہ سے طلبہ نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا اسی دیوالی کی مٹھائی سے متعلق، تو ہمارے استاد دکتور ابراہیم حفظہ اللہ نے بڑے ہی جامع انداز میں ایک بات کہی تھی کہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ عقیدے کے معاملے میں بالکل اٹل ہیں۔ انہوں نے ایک مثال دی، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کہ الصراط المستقیم میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے، کہتے ہیں کہ نماز میں، حالت نماز میں اگر کسی کا دھیان گدھا پر چلا جائے، حالت سجدہ میں کسی کا دھیان اگر گدھے پر چلی جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اگر دھیان اللہ کے رسول پر چلی جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بظاہر کوئی غور کرنے والا سوچے گا کہ کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی ذات گدھے سے بھی خراب ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ گدھے کا خیال اگر آ جائے نماز میں تو نماز میں کچھ نقصان نہیں، لیکن اللہ کے رسول کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ بظاہر تو لوگ یہی سوچیں گے، لیکن اس جملے کا یا اس واقعے کا اصل مدعا یہ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین کے بعد اس کائنات میں
سب سے عظیم ہستی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے، اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں یاد کر رہے ہیں حالت سجدہ میں، تو گویا ہم اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر رہے ہیں۔ یہاں شرکت کا امکان ہے، یہاں شرکت کا امکان ہے۔ اور جہاں تک گدھے کی بات ہے تو گدھا جو ہے اس دھرتی کا سب سے بدنام جانور ہے، سب سے بدنام جانور، اس دھرتی کا سب سے بدنام جانور گدھا ہے۔ کوئی گدھے کے بارے میں یہ تصور کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے مقابل میں اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر رہا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی میں یہ خیال آ سکتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں سب سے عظیم ہستی اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کی ہے تو اللہ کے نبی کی ہے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی حالت سجدہ میں اللہ کے رسول کا دھیان کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے یہاں شرک کا شائبہ ہے، اللہ تک ہو سکتا ہے الوہیت تک انسان پہنچا دے۔ اور گدھے کی بات جہاں تک ہے تو دنیا کے سب سے زیادہ بدنام ترین جانور ہے، اس لیے اس کا کوئی یہ شبہ ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی اس کو شریک کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کے جو تہوار ہیں، چاہے وہ عیسائیوں کے ہو، چاہے برادران وطن ہندوؤں کے ہو، یا کسی بھی قوم کے ہو، ہم دنیاوی معاملات میں ان سے مدد لے بھی سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے یہاں آپ جو ہے کام بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے یہاں کام کر سکتے ہیں، کھانا کھلائیے پلائیے، ادھار لیجئے ادھار دیجئے، دنیاوی کام آپ کچھ بھی کیجئے، کوئی ممانعت اور روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن جہاں عقیدے کی بات ہو، جہاں عقیدے سے معاملہ ہوتا ہو، وہاں آپ ان کے کسی بھی چیز میں ساتھ نہ دیجئے اور وہ بھی آپ کا نہ دے۔ ان کے لیے ان کا دین ہے، آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ان کے لیے ان کا دین ہے۔ کہتے ہیں بہت سے سیکولر حضرات یہ کہتے ہوئے مل جائیں گے کہ کسی کو ہیپی برتھ ڈے یا کسی کو ہیپی دیوالی بول دینے سے جو ہے اسلام کسی کا خطرے میں کیسے آ جا سکتا ہے، کسی لفظ کے بول دینے سے اسلام خطرے میں کیسے آ سکتا ہے، یا ہمارے ایک لفظ بول دینے سے اسلام کا جو ہے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ بھائی اسلام کا تو کچھ خطرہ نہیں ہوگا، لیکن تمہارا بیڑا ضرور غرق ہو جائے گا، اپنا بیڑا ضرور غرق ہو جائے گا۔ اسلام کو تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، تمہارے رہنے نہ رہنے، برباد ہو جانے، ڈوب جانے، مر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اسلام کو، لیکن تم اپنی بربادی اپنے ہاتھ سے لکھ لو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی زبان سے اللہ کی رضامندی کے کچھ ایسے الفاظ نکال دیتا ہے جو اس کے دماغ میں بھی نہیں آتا، جو اس کے خواب و خیال میں نہیں ہوتا کہ اتنی عظیم بات ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرفع اللہ بہا درجات، اسی ایک لفظ جو اچانک ان کے زبان سے نکل چکی ہے، ان کو معلوم بھی نہیں، انہوں نے اپنے دل میں خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا ہے، مگر اللہ نے اس ایک لفظ کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کبھی کوئی بندہ، کوئی آدمی اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکال دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے، ان کے وہم و خیال میں یہ بھی بات نہیں رہتا کہ ہم نے کوئی اتنی بڑی بات بول دی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحوی بہا فی جہنم، اسی ایک لفظ کے ذریعے سے وہ جہنم میں اوندھے منہ گر جاتا ہے، اوندھے منہ گر جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہماری ایک بات کہہ دینے سے اسلام کو کیا خطرہ ہو جاتا ہے یا اسلام خطرے میں کیسے آ جاتا ہے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں بھائی وندے ماترم بول دینے سے یا جے شری رام بول دینے سے یا کچھ ایسے الفاظ بول دینے سے اسلام کیسے خطرے میں آ جاتا ہے؟ بھائی اسلام خطرے میں نہیں آتا، آپ خود خطرے میں آ جاتے ہیں، آپ کا عقیدہ جا رہا ہے۔ شریعت نے کیا سکھایا ہے؟ الولا والبرا، آپ دوستی کیجئے اور دشمنی کیجئے اسلام کی نظر میں۔ اسلام کہتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں آپ تمام لوگوں سے مدد لے سکتے ہیں، ان سے دوستی کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن عقیدے کے معاملے میں آپ کسی بھی طور پر غیر مسلموں کے عقیدے یا غیر مسلموں کے تہوار کا ہیپی برتھ ڈے کہنا یا کہ ہیپی دیوالی کہنا یا ہیپی کرسمس ڈے کہنا، یہ تمام چیزیں حرام اور ناجائز ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ عیسائیوں کے اس تہوار کی مبارکباد دیتے ہیں تو نعوذ باللہ در پردہ گرچہ آپ کے
دل میں یہ خیال نہ ہو، مگر آپ سے یہی ظاہر ہوگا کہ عیسائیوں کا جب یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر وہ اس دن کو منا رہے ہیں اور تم اس دن کو مبارکباد دے رہے ہو، تو در پردہ تم بھی اس کے ساتھ جو ہے مل رہے ہو، اگرچہ بظاہر تمہیں نہیں لگتا کہ ہم ان کے جو ہے اس عقیدے میں ساتھ ہیں، لیکن تمہاری مبارکباد دینے سے وہ یہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ان کے ایمان کی حفاظت کرنے، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وتقبل یا رب العالمین۔ آپ دنیاوی معاملات میں کسی سے دوستی کیجئے، دشمنی کیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جہاں بات عقیدے کی ہو وہاں سمجھنی چاہیے، وہاں آپ اپنے ایمان کی حفاظت اور عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے، آمین وتقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔